ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز میں نے تمہیں نہ بتائی ہو اسے یوں ہی رہنے دو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لہذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو طاقت بھر اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ ذرونی ما ترکتم میں ما مصدریہ ظرفیہ ہے، یعنی جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم سے کچھ نہ کہوں اس کے بارے میں تم مجھ سے غیر ضروری سوالات نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں کچھ بڑھاتے اور نہ ہی کچھ گھٹاتے، یعنی وہ حدیث کی روایت میں الدرجہ محتاط تھے، الفاظ کی پوری پابندی کرتے تھے اور بہو اسی طرح روایت کرتے جس طرح سنتے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم اس وقت غربت و افلاس اور فقر کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس سے ڈر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے دل کو حق سے پیر دے گی۔ قسم اللہ کی، میں نے تم کو ایسی تابناک اور روشن شریعت پر چھوڑا ہے جس کی رات تابناکی میں اس کے دن کی طرح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ قسم اللہ کی، آپ نے ہم کو ایک تابناک اور روشن شریعت پر چھوڑا جس کی رات تابناکی میں۔ الہیہ میں ہے کہ ضمیر دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے آخر میں آئے ہائے سکت ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسے حال پر چھوڑا ہے کہ تمہارے دل پاک و صاف ہے، ان میں باطل کی طرف کوئی میلان نہیں، اور اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کی طرف کوئی بھی تنگی و کشالی انہیں پیر نہیں سکتی۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم دین پر قائم رہنے والا ہوگا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ابو انبا کولانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ ہمیشہ اس دین میں نئے پودے اگا کر ان سے اپنی اطاعت کراتا رہے گا۔ نئے پودے اگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے نئے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اس کی اطاعت و فرمان برداری کریں گے۔ شعیب کہتے ہیں کہ معاویہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قیامت تک میری امت میں سے ایک گروہ لوگوں پر غالب رہے گا، کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے اسے اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ نصرت الہی سے بہرور ہو کر حق پر قائم رہے گا، مخالفین کی مخالفت اسے اللہ کی امر یعنی قیامت تک کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ امر اللہ سے مراد وہ ہوا ہے جو سارے مومنین کی روحوں کو قبض کرے گا۔